بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 2، زمین اور اقسام زمین۔ یہ تو تم کو معلوم ہوگا کہ زمین اور مٹی ایک ہی چیز ہے، مگر یہ بتائیے کہ مٹی اصل میں ہے کیا چیز؟ سنو، مٹی پتھروں کا مہین چورا ہے۔ پتھر تو تم نے دیکھا ہی ہے، جن کی سلیں اور چکیاں بناتے ہیں، عمارت میں لگاتے ہیں۔ انہی پتھروں کے گھسنے، ٹوٹنے اور ریزہ ریزہ ہونے سے مٹی بنتی ہے۔ کچھیانہ وہ کھیت جس میں ساگ یا ترکاریاں بوئی جاتی ہیں۔ ٹٹی وہ چھت یا چوبی چار دیواری جس پر انگور کی بیل چڑھاتے ہیں۔ پاڑ لکڑی یا بانس کی بنائی ہوئی اونچی نشست جس پر بیٹھ کر معمار بلندی پر کام کرتے ہیں۔ پتھر ہم نے دیکھا تو ہے، مگر یہ فرمائیے کہ پتھر جیسی سخت چیز کیوں کر گھستی، ٹوٹتی اور چور چور ہو جاتی ہے؟ اس میں شک نہیں کہ پتھر سخت چیز ہے، مگر حرارت، پانی اور ہوا کی قوتیں ایسی زبردست ہیں کہ پتھروں کو رگڑ مسل کر مٹی بنا دیتی ہیں۔ یہی قوتیں مٹیوں کو مہین و ملائم کر کے رس پر لاتی ہیں۔ تو کیا مٹی اور پتھر دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ تم خود دیکھ لو، جو اجزاء پتھر کے وہی مٹی کے، رتی بھر فرق نہیں۔ مثلاً ایک چیز بالو ہے جو دریاؤں کے کنارے بکثرت ہوتی ہے، چھونے میں بھربھری اور دانے دار معلوم ہوگی۔ دوسری چیز چکنی مٹی ہے جو چھونے میں ملائم اور بھیگنے کے بعد لیسدار معلوم ہوگی۔ تم اس کی آزمائش اس طرح کرو، پتھر کو خوب مہین پیسو اور پانی میں ڈال کر دیر تک چلاتے رہو، پھر چھوڑ دو۔ جب پانی ٹھہر جائے تو میلا پانی زمین پر ڈالو۔ پانی خشک ہونے کے بعد جو شے زمین پر جم گئی وہ کیا ہے؟ یہی چکنی مٹی ہے۔ چھو کر دیکھ لو، چکنی بھی، ملائم بھی، لیسدار بھی۔ اب جو چیز برتن میں رہ گئی وہ بالو ہے، دیکھ لو۔ ایسا ہی بھربھرا رس پر لانا، محاورہ، صلاحیت دکھانے یا اس سے کام لینے کے قابل بنانا، زرخیز بنانا۔ بھربھری کرکرا، بکھر جانے والا، لیسدار چپکنے والی، لعاب دار۔ نوٹ: حرارت، پانی اور ہوا قدرتی قوتیں کہلاتی ہیں۔ ان کے اثر سے پتھر اور مٹیوں کی حیثیت بدلتی اور ان کی ترکیب میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور ان کے اجزاء مرکب ہو کر قابل حل ہو جاتے ہیں۔ اصل میں مٹیاں بالو، چکنی، چونا اور سڑے ہوئے حیوانی و نباتی مادے ہیں، مگر یہ سب چیزیں اصلی حالت اور خالص صورت میں زراعت کے لیے بیکار ہیں، کیونکہ ان پر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ سب اور کئی چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو وہ مٹی بنتی ہیں، جس کو کھتار یا مزروعہ مٹی کہتے ہیں۔ کھتار مٹیوں میں دومٹ مٹیاں اچھی ہیں اور دانے دار۔ اسی طرح مٹی کو گھول کر دیکھو، اس میں بھی چکنی اور بالو دونوں نکلیں گی۔ اس وقت تم کو یقین آ جائے گا کہ پتھر اور مٹی ایک ہی چیز ہے۔ مٹی اور پتھر دونوں میں چکنی مٹی اور بالو کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں، جیسے چونا، لوہا وغیرہ۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جس مٹی میں بالو زیادہ ہوتی ہے اس کو بلوا یا بھوڑ کہتے ہیں، جس میں چکنی مٹی زیادہ ہوتی ہے اس کو چکنوٹ یا مٹیار کہتے ہیں۔
جس مٹی میں آدھی بالو اور آدھی چکنی مٹی ہو اس کو دومٹ کہتے ہیں۔ زراعت کے لیے دومٹ مٹیاں بہت اچھی اور اعلیٰ درجے کی ہیں، اس سے اتر کر مٹیار ہے، لیکن بلوا مٹیاں ادنیٰ درجے کی ہوتی ہیں۔